بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، میری 30 سالہ صحافتی کیریئر ہے تقریباً۔ میں نے اپنے 30 سالہ صحافتی کیریئر میں پہلی دفعہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو انتہائی پریشان دیکھا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی، تذب و ضبط کا شکار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا عمران خان رہا ہونے والے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کیوں تذب و ضبط کا شکار ہے، یہ آج آپ کو میں اپنی ویلاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اصل میں پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بیانیہ بنانے میں انتہائی مہارت رکھتی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نو منتخب صدر امریکہ جیسے ہی ان کے حلف کی تاریخ قریب آ رہی ہے، اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف لینے سے قبل بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے تو کیا یہ ہماری کوئی سیاسی غلطی ہوگی۔ کچھ کارنر سے انہیں یہ بھی ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے تک، حلف برداری کی تقریب کے بعد تک عمران خان کو ہولڈ رکھیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ مؤخر کر دیے گئے ہیں، اور یہ دو تجاویز ہیں۔ اس میں ایک تھنک ٹینک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے قبل نہ رہا کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے اگر تھوڑا سا بھی پریشر دیا پاکستان گورنمنٹ کو تو اس کے نتیجے میں رہا کرنے سے بڑی نکاتی ہو جائے گی۔ تو اب رچرڈ گیرنیل کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ رچرڈ گیرنیل کا جو ٹویٹ ہے، ایک کارنر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹویٹر جو ہے وہ ہیک ہوا ہے، یہاں وہ ٹویٹر جو ہے کسی اور نے اس نام سے بنایا ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک کارنر یہ کہہ رہا ہے کہ رچرڈ گیرنیل جو ہیں ان کے پاس یہ پورٹ فولیو ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کی اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکے۔ اس طرح کافی سارے تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں۔ اب عمران خان وہ چھپکلی بن گیا، گلے کی ہڈی بن گیا جو نہ نگلی جا سکتی ہے نہ اگلی جا سکتی ہے۔ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ پہلے جو طے پا رہا ہے وہ یہ پا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ حلف برداری جب کر لیں گے تو اس وقت ان کا رسپانس چیک کیا جائے گا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے والے سے کیا فیصلہ یا رائے رکھتے ہیں۔ اگر تو ان کی طرف سے پریشر آیا تو پھر تو رہا کر دیا جائے گا، اگر پریشر نہ آیا تو انتہائی سختی کر دی جائے گی، انتہائی سختی، پہلے یہ لفظ سمجھیں۔ دوسری بات، ابھی دو مذاکرات چل رہے ہیں۔ ایک مذاکرات چل رہے ہیں پشاور میں بشرا بی بی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، ایک مذاکرات چل رہے ہیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور حکومتی وفد کے درمیان۔ یہ حکومتی وفد والے مذاکرات جو ہیں یہ سارے ڈانگ ٹپا ہوئے ہیں۔ اصل مذاکرات پشاور میں ہو رہے ہیں۔ بشرا بی بی جب بھی مطلب 2 دن میں ایک دفعہ ضرور ان مذاکرات کے لیے جاتی ہیں، اور اس وقت وہ اپنے سرکاری جاہ و جلال کے ساتھ نہیں جاتی، وہ پرائیویٹلی جاتی ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اصل میں آنے والے وقت میں 20 جنوری پہ ساروں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے گا تو اس کے بعد کیا ڈیسیژن ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔